اے میرے محترم بھائی اور ساتھی اور خواتین اسلام، آج کے اس خطبہ جمعۃ المبارک کے مختصر ٹائم میں نے آپ کے سامنے تقویٰ کی اہمیت، فضیلت اور ثمرات ذکر کرنے ہیں۔ اللہ مالک الملک نے جنوں اور انسانوں کو پیدا کیا تو اس کا مقصد ذکر کر دیا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ نبی محترم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پوری کائنات کو بتا دیں، قیامت تک کے آنے والے آخری فرد تک پیغام پہنچا دیں کہ میں اللہ مالک الملک نے جنوں اور انسانوں کو پیدا کیا ہے، فقط اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ جب یہ جنوں انسان کو پیدا کیا، انہوں نے عبادت کی، تو عبادت سے امہات العبادات، سب سے بڑی بڑی عبادات، ان کا مقصد کیا تھا؟ جنوں انس کو پیدا کرنا اپنی عبادت تھی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کو ان پر فرض کرنا، اس کا فلسفہ کیا تھا، اس کا مقصد کیا تھا؟ تو اصول تقویٰ، عبادت جتنے بھی ہیں کہ تاکہ انسانوں کے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے۔ اب میں تقوی کا معنی بھی آگے کروں گا، کچھ تفصیل بھی ذکر کروں گا۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے پوری انسانیت اللہ کی عبادت کرو، الذی خلقکم، جس نے تم کو پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور ان لوگوں کو جو تم سے پہلے تھے۔ اللہ کا مقصد کیا تھا؟ عبادت ان پر فرض کر دی تو اس کا فلسفہ کیا تھا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے روزے فرض کیے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تم پہ روزے فرض کر دیے گئے، تم سے پہلے اہل کتاب سب لوگوں پہ روزے فرض کر دیے گئے تھے، ان کے ایام مختلف تھے، اوقات مختلف تھے، لیکن مقام، مقصد، فلسفہ کیا تھا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ قربانی آدمی کرتا ہے، ایک تو ہم جانور ذبح کرتے ہیں، دوسرے نمبر پر ہمہ قسم کی جو بھی قربانی بندہ مومن دیتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے سورہ حج میں 37 نمبر آیت میں قربانی، جانور ذبح کرنا، لاکھوں کے جانور کاٹے جانا، اس کا اللہ تعالیٰ نے مقصد ذکر کیا ہے کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ قربانی کا گوشت تم کھا جاتے ہو، خون تو بہہ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کو کیا پہنچتے ہیں؟ وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، تمہارے دل کا ڈر، تمہارے دل میں اللہ کا خوف، اللہ تعالیٰ کی ڈر سے عبادت کرنا، اللہ سے ڈر کر عبادت کرنا، زندگی گزارنا، اللہ کی ہر قسم کی نافرمانی سے بچنا، یہ ہے مقصد قربانی کا، ہر قسم کی عبادت۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے پوری انسانیت اپنے رب سے ڈرو، الذی خلقکم من نفس واحدہ، جس نے ایک ہی جان سے تمہیں پیدا کیا، آدم علیہ السلام سے پوری انسانیت کو پیدا کیا، وخلق منہا زوجہا، اور آدم علیہ السلام کے جسم سے ہی ان کی بیوی کو پیدا فرمایا، گویا کہ پوری انسانیت کو اللہ نے پیدا کیا تو ایک جان، ایک آدم علیہ السلام سے۔ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، پھر آدم اور حوا علیہ السلام کے ملاپ سے اللہ تعالیٰ نے دنیا کائنات میں انسانوں کو پھیلا دیا، مردوں کو اور عورتوں کو پھیلا دیا۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اللہ سے ڈر جاؤ جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، والارحام، اور رشتے ناطے کو توڑنے سے بچو۔ اگر تمہاری کسی کی قریب کی رشتہ داری نہیں ہے تو کم از کم تمہارا باپ تو ایک ہے، تم ایک ہی باپ کی اولاد ہو، یہ تو رشتہ داری پکی ہے نا۔ اگر قریب کی رشتہ داری نہیں ہے تو یہ کوئی تھوڑا فضل ہے، یہ کوئی تھوڑا کمال ہے، یہ کوئی معمولی بات ہے۔
ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ ہمیشہ سے تمہارا نگہبان ہے، اللہ کو سب پتہ ہے کون کیا ہے۔ گویا کہ تمام عبادات سے اللہ تعالیٰ ہمارے دل و دماغ میں تقوی پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ تقوی آخر ہے کیا چیز؟ تقوی کسے کہتے ہیں؟ تقوی کے فوائد کیا ہیں؟ تقوی کے ثمرات کیا ہیں؟ تو تقوی لغوی معنی وقع یقین، وقع یقین اس کا مادہ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے لغوی طور پر بچنا۔ المتقی تقوی اختیار کرنے والا، جیسے عربی میں کہتے ہیں وقاہ فتقا، کہ اس نے اس کو بچایا سو وہ بچ گیا، اسم فاعل ہو گیا المتقی بچنے والا۔ تو پھر الوقایا بہت اپنے آپ کو بچانا، یہ مصدر ہے۔ اور علامہ راغب اصفہانی کہتے ہیں کہ نفس کو، اپنے آپ کو ہر اس چیز سے بچانا جس سے بندے کو اندیشہ ہو، ڈر ہو کہ یہ مجھے کہیں غلط راستے پہ لگا دے گی چیز۔ اور تقوی اس کا اصطلاحی معنی، لغوی معنی کیا ہے کہ انسان کا گناہوں سے بچ کر اپنی زندگی گزارنا۔ گناہ چھوٹے ہوں ان سے بھی بچنا ہے، بڑے ہوں ان سے بھی بچنا ہے۔ کبیرہ گناہ کے لیے توبہ شرط ہے، چھوٹے جب زیادہ ہو جاتے ہیں کبیرہ بن جاتے ہیں، ان کے لیے پھر توبہ کے بغیر یہ معاف نہیں ہوتے۔ اور گناہ کی اتنی نحوست ہے، اتنی نحوست ہے کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے رزق دروازے پہ پہنچ جاتا ہے، اس کے گناہ کی نحوست سے رزق واپس چلا جاتا ہے۔ اس کی کئی ایک مثالیں ملتی ہیں، اب میں اس طرف نہیں جاؤں۔ گناہ سے آدمی اللہ تعالیٰ کے ہاں اپنی قدر کو گنوا بیٹھتا ہے۔ یہ تنکے، یہ جو ایسے ہیں نا جڑی بوٹیاں، تنکے توڑ پھوڑ والے، یہ ہمارے پاؤں میں گزرتے پھرتے ہیں، ان سے بھی آدمی حقیر ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں۔ تقوی کی اہمیت قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جا بجا ذکر کیا ہے۔ گزشتہ تمام لوگوں کو اللہ نے یہ حکم دیا تقوی اختیار کرنے کا۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، کہ البتہ تحقیق ہم نے وصیت کی ان لوگوں کو جو تم سے پہلے تھے نا، جن کو پہلے کتاب ملی، تورات ملی، انجیل ملی، زبور ملی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحائف دیے گئے، ان کو بھی ہم نے وصیت کی، نصیحت کی۔ وَإِيَّاكُمْ، اور اے امت محمدیہ تمہارے ہر فرد کو ہم یہ نصیحت کر رہے ہیں کیا؟ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈر جاؤ، پرہیزگاری والی زندگی اختیار کرو۔ تمام رسولوں کو، تمام پیغمبروں کو اللہ مالک الملک نے اپنی مقدس کتاب میں یہی حکم دیا، کیونکہ رسول اور پیغمبر بڑے معزز ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولوں کی جماعت تم پاکیزہ کھاؤ، نیک اعمال کرو، انی بما تعملون علیم، جو تم عمل کرتے ہو میرے علم میں ہے۔ پھر فرمایا وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، یہ ایک ہی امت ہے، ان سے توحید کے بارے میں ضرور پوچھا جائے گا۔ وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ، میں تمہارا رب ہوں، میرا تقوی اختیار کرو، متقی بن جاؤ، مجھ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ پھر نبی محترم سید الخلق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو اللہ تعالیٰ تقوی اختیار کرنے کا حکم دیتے ہیں، حالانکہ پرلے درجے کے متقی تھے۔ یہ مجھے بتانا تھا، آپ کو یہ سبق یاد دلانا تھا، قیامت تک کے آنے والے لوگوں کو یہ بتانا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا النبی اتق اللہ، اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا تقوی اختیار کریں۔ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ، آپ کافروں اور منافقوں کی بات مت مانیں۔ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والے ہیں، حکمت والے ہیں، ان کا کوئی کام حکمت اور دانائی سے خالی نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات جن کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کوئی شخص عمل کرتا ہے، مثلا
ہم میں سے ایک آدمی نماز پڑھتا ہے جماعت کے ساتھ، اس کو 27 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ عصر کی نماز پڑھتا ہے جماعت کے ساتھ، اس کو 54 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ ازواج مطہرات اگر کوئی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتی ہیں تو ان کو 54 نمازوں کا ڈبل ثواب ہے، اور عصر کی نماز اگر وہ جماعت کے ساتھ پڑھتی ہیں تو 108 نماز کا ثواب ہے ان کو۔ بڑی برگزیدہ نبی علیہ السلام کی نسبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اعلان فرمایا جو بھی تم عمل کرو گی نبی کی بیویوں تمہیں ڈبل ثواب ملے گا۔ لیکن کیا کہا؟ واتقین اللہ، اللہ کے نبی کی بیویوں ازواج مطہرات تم پاکیزگی کا نمونہ ہو دنیا میں۔ واتقین اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کا ڈر اختیار کرو۔ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں۔ مومنوں کو اللہ نے قرآن پاک میں بار بار اسی کا سبق یاد دلانے کے لیے کہا۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، متقی بن کر زندگی گزارو۔ حق تقاتہ، جیسے اللہ تعالیٰ کا ڈر رکھنے کا حق ہے ویسے تم تقوی اختیار کرو۔ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، تمہیں موت آئے تو اسلام کی حالت میں آئے۔ کیوں کہ موت وہ تو اٹل ہے لیکن ہمیں اس کے وقت کا نہیں پتا، تو گویا کہ آخری سانس تک تمہیں جو زندگی گزارنی ہے وہ تقوی کے مطابق گزارنی ہے۔ اللہ کا ڈر تم پہ لردہ پر اندام طاری رہنا چاہیے۔ کیوں؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تمام عبادات یہ عبادات ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی ہر بات ماننا یہ تقوی کے اندر داخل شامل ہے۔ کیوں؟ اللہ فرماتے ہیں وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے رب کی عبادت کرتے رہیں حتیٰ کہ آپ کو موت آ جائے۔ آخری سانس تک ایک بندہ، ایک مومن کی کامیابی والی زندگی کیا ہے؟ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ شروع میں توحید، درمیان میں توحید، آخر میں توحید، اللہ کا تقوی، اللہ کا ڈر، اللہ تعالیٰ کے ساتھ یگانگت کے بغیر کچھ نہیں ہے۔ دنیا میں آیا تھا تو پھر بھی اللہ کی توحید سنائی گئی، توحید پہ رہا تھا، پھر کیا ہے تو آخری کلام کیا تھی؟ وہ اللہ کے تقوی پہ مشتمل تھی۔ اب ہمیں تقوی کے ثمرات اس پہ روشنی ڈالتے ہیں۔ تقوی کے ثمرات کیا ہیں؟ جو آدمی کو تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ کا ڈر اختیار کرتا ہے، اس کے دل و دماغ میں اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا ہو جاتا ہے، تو اس کے ثمرات کیا ہیں؟ اس کے ثمرات بے بہا ہیں۔ ان میں سے اللہ تعالیٰ کی دوستی حاصل ہوتی ہے۔ اللہ کی دوستی کوئی معمولی چیز ہے؟ عام آدمی کسی کو کوئی دوست بنا لیتا ہے تو وہ پھولا نہیں سماتا، تو اللہ قرآن پاک میں سورہ جاسیہ 19 نمبر آیت میں فرماتے ہیں واللہ ولی المتقین، اللہ تعالیٰ تقوی اختیار کرنے والوں کا دوست ہے۔ جو متقی ہیں اللہ ان کا دوست ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان اولیاء الا المتقون، اللہ تعالیٰ کے ولی اگر ہیں نا دنیا میں تو وہ متقی لوگ ہیں۔ ہم نے متقی ولی کیا سمجھ لیا؟ جو آدھا پونا ننگا رہتا ہے، نجس رہتا ہے، جائز نجائز بالوں کو چھوڑے ہوئے، نہ وہ نہاتا ہے، نہ وہ اپنی زبان کو پاک رکھتا ہے، نہ جسم کو پاک رکھتا ہے، نہ اس کا عقیدہ پاک ہوتا ہے، اس کو لوگوں نے ولی بنا لیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اولیاء الا المتقون، اللہ کے ولی ہیں تو صرف متقین لوگ ہیں، متقون ہیں۔ اب ہم قرآن سے پوچھتے ہیں اللہ متقین کون ہوتے ہیں؟ تو اللہ فرماتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب ہے، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ متقین کون ہوتے ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب، جو بالغیب اللہ کو دیکھا نہیں، فرشتوں کو دیکھا نہیں، جنت کو دیکھا نہیں، جہنم کو دیکھا نہیں، جزاؤں سزاؤں کو دیکھا نہیں ہے، ایمان لاتے ہیں اللہ تو سچا، تیرا رسول سچا، لبیک جی جناب حاضر، اللہ جو تو نے پیغام دے دیا سر تسلیم غم، ایمان لاتے ہیں بالغیب۔ اس کی عزت اور قدر ہے۔ اگر آدمی دیکھ کر ایمان لائے گا نا
وَإِذَا جب وہ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ۔ اللہ، دنیا میں ہمیں یقین نہیں آتا تھا، اب ہم نے تیری جہنم کی چیخیں چنگاڑیں اپنی آنکھوں سے دیکھ لی، کانوں سے سن لی، فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ، ایک دفعہ ہمیں دنیا میں لوٹا دو، ہمیں یقین آ گیا ہم نیک اعمال کریں گے۔ یہ اللہ کا قاعدہ کلیہ قانون ہی نہیں ہے، یہ دار عمل ہے، آخر میں دار جزا ہے۔ تو جو ڈر گیا کامیاب ہو گیا، جو نہ ڈرا وہ ناکام اور نامراد ہو گیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں متقین کون لوگ ہیں؟ جو ایمان بالغیب وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرتے ہیں، نماز کو پڑھتے نہیں، قرآن پاک کی تلاوت ہے صبح دوپہر شام، دن کو رات کو، جب بھی آپ پڑھ لیں گے، لیکن قائم کرنا، پانچوں نمازیں پڑھنا، جماعت کے ساتھ پڑھنا، خشوع خضوع کا خیال رکھنا، قوما جلسہ کا خیال رکھنا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق پڑھنا، یہ نماز قائم کرنا ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، پھر ان کی تیسری صفت یہ ہے کہ وہ اللہ کے دیے میں سے زکوٰۃ دیتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، وہ متقین لوگ ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبل، اور متقین کی چوتھی صفت یہ ہے کہ قرآن پاک کے مفصل اور سابقہ کتابوں پہ مجمل، جب تورات انجیل زبور نازل ہوئی تھی تو وہ حق تھی، اب حق نہیں ہے، لوگوں نے اس میں تبدیلیاں کر دی ہیں، ہم ان سابقہ کتابوں پہ مجمل ایمان رکھتے ہیں، قرآن پہ مفصل ایمان رکھتے ہیں۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور متقین کی پانچویں صفت ہے کہ وہ آخرت پہ یقین رکھتے ہیں، 1 to 1 اللہ سے ملاقات ہونے والی ہے۔ یہ اپنے آپ کو ایک بندہ مومن اللہ کی پاکیزہ ملاقات کے لیے تیار کرتا ہے، یہ اللہ سے ڈرتا ہے، آخرت کے لیے یہ اپنے آپ میں تیاری پیدا کرتا ہے۔ تو میں ذکر کر رہا تھا، اللہ فرماتے ہیں میرے دوست متقین ہیں، وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثریت کو پتہ ہی نہیں ہے میرے قاعدے کلیہ قانون کا۔ پھر اللہ کی محبت، اس کا حصول تقوی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ، اللہ تقوی اختیار کرنے والوں کو اپنا محبوب بناتا ہے، جو تقوی اختیار نہیں کرتے اللہ ان کو اپنا محبوب نہیں بناتا۔ ہم تو اللہ سے محبت کرتے ہیں، تقوی اختیار کریں گے تو اللہ اپنے فضل سے ہمیں اپنا محبوب بنا دے گا۔ اور پھر یہ بھی ہے، آدمی دنیا میں زندگی گزارتا ہے، کئی ایک مسائل ہوتے ہیں دامنگیر، لیکن اللہ تعالیٰ خبر دیتے ہیں کہ میری نصرت، میری مدد، میری رحمت، میری تائید متقین کے ساتھ ہے، تقوی اختیار کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ کے بندو تقوی اختیار کرو اللہ تعالیٰ کا، وَاعْلَمُوا، اور جان لو تم، ان اللہ مع المتقین، اللہ تقوی اختیار کرنے والوں کے ساتھ ہے، اللہ کسی اور کے ساتھ نہیں ہے، اللہ کی رحمت متقین کے ساتھ ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدے فرما دیا، آپ علیہ السلام نے، یہ حدیث ہے سلسلہ الحدیث صحیحہ میں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن صحابہ میں فتنوں کا تذکرہ کیا کہ فتنے ہوں گے، ایسے فتنے ہوں گے، ان کا مسلسل ذکر کیا۔ پھر آپ نے فرمایا فتنۃ الاحلاس، ایک فتنہ احلاس بھی اٹھے گا۔ صحابہ نے کہا کہ فتنہ احلاس کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا فتنہ احلاس یہ ہے کہ حربن و حربن، بھاگم بھاگ ہوگی، ہر آدمی بھاگے گا، اور غارت گری ہوگی، غارت گری ہوگی، قتل و غارت ہوگی، پھر وسعت پیدا ہوگی، مال و زر کی فراخی ہوگی، جب فراخی ہوگی دخنوها من تحت قدم رجل من اہل بیتی، تو میرے اہل بیت کے ایک شخص کے پاؤں تلے یہ سارا کام ہوگا شروع، میرے اہل بیت، میری رشتہ داری میں سے ایک آدمی سے یہ کام شروع ہوگا، یزعم انہ منی ولیس منی، وہ میری رشتہ داری کی وجہ سے وہ سمجھتا ہوگا کہ میرا محمد رسول اللہ کے ساتھ تعلق ہے، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا ہی قریبی ہوں، ولیس منی، حالانکہ اس کا مجھ محمد رسول اللہ سے کوئی تعلق نہیں۔ ابو جہل کا کیا تعلق تھا، ابو لہب کا کیا تعلق تھا؟ اگر یہ کلمہ پڑھ لیتے مسلمان ہو جاتے تو یہ سید ہوتے،
آپ نے فرمایا وَإِنَّمَا أَوْلِيَاءِ الْمُتَّقُونَ، یہ میرے خاندان میں سے ہونا یہ کافی نہیں، میرے دوست کون ہیں؟ المتقون، تقوی اختیار کرنے والے، اللہ سے ڈرنے والے۔ میری رشتہ داری کوئی چیز نہیں ہے، اگر میرے رشتہ داروں میں بھی اگر کوئی بے راہ روی کا شکار ہو جاتا ہے اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ نوح علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے اپنے بیٹے کو ڈوبتے ہوئے دیکھا تو کہتے ہیں اللہ یہ میرا بیٹا، اللہ فرماتے ہیں انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح۔ نوح علیہ السلام کیا ہو گیا؟ آپ کہتے ہیں کہ میرے اہل و عیال میں سے، آپ کے اہل و عیال میں سے کہاں ہوا انہ عمل غیر صالح؟ اس کے تو اعمال ہی درست نہیں ہیں۔ جس کے اعمال درست ہوں وہ محمد رسول اللہ کی آل میں داخل شامل ہے، جس کے اعمال برے ہیں وہ نبی کی آل سے اس کا دور کا بھی تعلق نہیں۔ اس لحاظ سے اللہ کا تقوی اختیار کرنا، اللہ کا ڈر اختیار کرنا اور نیک اعمال بجا لانا، یہ ہر بندہ مومن سے اللہ تعالیٰ کا یہ مطالبہ ہے۔ اگر یہ مطالبہ پورا ہوتا ہے تو کامیابی اور کامرانی ہے۔ پھر دنیا میں معاملات ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ آسانیاں فرما دیتا ہے، کس سے؟ تقوی کی برکت سے۔ رزق اللہ تعالیٰ وہاں سے دیتے ہیں جہاں سے اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، ایسے آتی ہیں جیسے آندیاں آتی ہیں، لیکن ایسے ہی چھٹ جاتی ہیں آنکھوں دیکھے انداز سے، تقوی کی برکت سے۔ اللہ فرماتے ہیں سورہ طلاق 2 اور 3 نمبر آیت میں، اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو کوئی آدمی اللہ سے ڈرتے تقوی اختیار کرتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے؟ یجعل لہ مخرجا، اللہ اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتا ہے، ہر مصیبت سے نکلنے کی اللہ جگہ پیدا کر دیتا ہے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ اس کو وہاں سے روزی روٹی دیتا ہے کہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا کہ ادھر سے بھی مجھے رزق مل سکتا تھا۔ فقط اس کی تقوی، اعتماد، ڈر دل و دماغ میں اگر ہے تو ایک اللہ کی ذات پہ امید ہے، کسی اور سے نہیں۔ اور جب بندے مومن کے دل و دماغ میں یہ بات آ جائے کہ مجھے اللہ کی ذات پہ اتنا اعتماد ہونا چاہیے، اتنا اعتماد ہونا چاہیے کہ اگر میری جیب کے اندر 10 روپے ہے نا تو اس سے زیادہ مجھے اعتماد ہونا چاہیے اس دولت پر جو میرے مقدر میں اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اللہ بڑے قدردان ہے، اللہ تھوڑا سا کھٹکھٹا کر دیکھتے ہیں، بندے کے ایمان کو چیک کرتے ہیں، اگر بندہ پکا نکلے تو اللہ سے بڑھ کر دنیا کائنات میں کوئی قدردان نہیں ہے۔ اگر بندہ پھسل جاتا ہے، بار بار توبہ کرتا ہے، اللہ پھر بھی قدردان ہے، بندے کو اللہ اپنے ساتھ چلاتا ہے، اپنی طرف متوجہ کرتا ہے، بڑا رحیم مالک ہے۔ تو میں ذکر کر رہا تھا کہ معاملات میں اگر کوئی آدمی اصلاح چاہتا ہے تو اس کو تقوی اختیار کرنا ہے، اللہ کا ڈر اختیار کرنا ہے دل و دماغ میں۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگو اللہ کا تقوی اختیار کرو، وقولوا قولا سدیدا، سچ بات، سیدھی سادی بات کیا کرو، کوئی بل کوئی پھیر نہ ہو، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے اعمال کو درست کر دے گا، مفت میں تمہارے گناہ معاف فرما دے گا۔ اور پھر وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو آدمی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے فقد فاز فوزا عظیما، وہ بڑی کامیابی میں کامیاب ہو گیا۔ ہمارے ہاں یہ نا کرائٹیریا یہ ہے کہ جس کو لوگ چودھری سمجھتے ہیں، جس کی گاڑی اچھی ہے، کوٹھی اچھی ہے، کاروبار ہے، دنیا میں اس کی جھوٹی سیدھی سچی سچی جیسے نا بس شہرت ہے، اس کا بڑا نام ہے، بس وہ کامیاب ہے۔ حالانکہ یہ تو بات ہی نہیں ہے۔ اگر دنیا کی نعمتیں ہی کامیابی کی دلیل ہوتی تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں 3 مہینے 3 چاند دیکھ لیتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے، چولہا نہیں جلتا تھا، کھجور کھا کر پانی پی کر الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرتے تھے۔ یہ پوری دنیا کی اگر حقیقت اللہ کے ہاں ایک بچر کے پرد کی طرح ہوتی تو اللہ تعالیٰ کسی کافر کو پانی کا گھونٹ نہ پلاتے۔ یہ دار عمل ہے، اللہ دیکھتے ہیں، پھر اگر کوئی غریب ہے اس کو
کو پریشان نہیں ہونا، امیر ہے اس کو بھی پریشان نہیں ہونا، امیر کو اپنی امیری پہ فخر نہیں کرنا، اترانا نہیں ہے، اور غریب کو رنجیدہ نہیں ہونا ہے۔ یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ اللہ چاہے تو دشمنوں کو اتنا کچھ دے کہ ان کو پتہ نہ چلے، اللہ چاہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے برگزیدہ لوگوں کو اتنا دے کہ بڑی مشکل سے گزارا کر سکے۔ یہ ہماری سوچ کہ دنیا میں جو کامیاب اعلیٰ درجے کا ہے جناب یہی کامیاب ہے، نہ یہ نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں من زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور۔ کل قیامت کے دن جو جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کر دیا گیا اس کے کامیاب ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ دنیا تو دھوکے کا سامان ہے، کوئی بڑے دھوکے میں پھنسا ہوا ہے، کوئی چھوٹے دھوکے میں پھنسا ہوا ہے۔ اور تقوی اختیار کرنے سے ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آدمی کے اندر طریقہ سلیقہ، حق اور باطل کے درمیان فرق، صحیح اور غلط کی پہچان، اصل اور نقل کی سمجھداری، یہ اللہ صلاحیتیں ایک بندہ مومن کے اندر داخل کر دیتی ہیں۔ ان کا سبب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ڈر۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا۔ اگر تم تقوی اختیار کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے اندر قوت فیصل پیدا کر دے گا۔ قوت فیصل یعنی فیصلہ کرنے کی اللہ تعالیٰ تمہارے دل و دماغ میں صلاحیت پیدا کر دے گا۔ وَيُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ۔ اور پھر اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو مٹا کر تمہیں معاف فرما دے گا۔ سبب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنا۔ تو میں ذکر کر رہا تھا دنیا میں کئی لوگوں کے ایسے ہی میں ان کو جانتا ہوں، اب نام لینے کی کیا ضرورت ہے۔ ایک آدمی اس کا انٹرویو شائع ہوا، اس نے کہا جناب آپ نے اتنی ترقی کیوں کی دنیا جوتی کے فارمولے میں؟ اس نے کہا جناب میں غریب تھا، 2 دن کے اندر ایک جوتا تیار کرتا تھا، اس کے بعد جناب میں بڑھتا آج میرا کاروبار ہے، بڑے لمبے چوڑے جناب میرے کاروبار ہیں، دنیا میرے مجھ پہ فخر کرتی ہے، اگر میں کسی کا رشتہ مانگ لوں تو شاید کوئی انکار نہ کرے۔ جس کو لوگ حقیر سمجھتے تھے، لیکن جب دولت آئی لوگوں نے کسی چیز کی طرف نہیں دیکھا، لبیک جی جناب حاضر، سب سے بڑا تو ہیرو ہے۔ تو ہمارے ہاں ذہنی سطح کیا ہے؟ دولت۔ جس کے پاس دولت ہے تو سب کچھ وہ سمجھتے ہیں کامیاب ہے، جس کے پاس دولت نہیں ہے وہ کہتے ہیں بڑا بدتمیز ہے، اس پہ ہر قسم کا کیس لگا دو، چلا دو۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں کیا ہے؟ ہم نے یہ سمجھا شاید بڑی ذات والے معزز اللہ تعالیٰ کے ہاں ہیں، بڑے لوگ، پیسے والے، بڑی عمر والے، جن کے پاس ظاہری عزت ہوتی ہوئی ہم دیکھتے ہیں وہی اللہ تعالیٰ کے ہاں برگزیدہ ہے۔ نہیں، ایسی کوئی چیز نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ زمانے میں معزز، زمانے میں محترم، اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ عزت والے کون لوگ ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے پوری انسانیت ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، آدم اور حوا علیہ السلام سے پیدا کیا۔ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، ہم نے تمہیں خاندانوں میں، کنبوں قبیلوں میں تقسیم کر دیا تاکہ تم ایک دوسرے کی معرفت حاصل کرو، اس کے علاوہ کوئی ہمارا مقصد نہیں تھا۔ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، تم سے زیادہ اللہ کے ہاں معزز، محترم، مکرم، جس سے اللہ سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، جو سب سے زیادہ کون ہے؟ متقی ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہے، سب سے ہاں اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ محترم ہے۔ اگر کوئی گٹر صاف کرتے، حلال کماتا ہے، حلال کھاتا ہے، متقی ہے، تو میں کہتا ہوں یہ کروڑوں کرپشن کرنے والے، اربوں ڈالروں، ان سے بھی زیادہ کے مالک سے یہ اچھا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ علیم خبیر، اللہ جاننے والے ہیں، باخبر ہیں۔ پھر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایام تشریق یعنی 11، 12 اور 13 ذی الحجہ، ان کو 3 دنوں کو کہتے ہیں ایام تشریق، ان کے درمیان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا۔ جب خطبہ دیا تو آپ نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو ان ربکم واحد،
فضل لعربی علی عجمی، کسی عربی کو اجمی پر کوئی فضیلت نہیں ہے، کسی اجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں ہے، کسی سرخ کو سیاہ پر کوئی فضیلت نہیں ہے، کسی سیاہ کو سرخ پر کوئی فضیلت نہیں، الا بالتقوی، مگر تقوی میں۔ اگر اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہے، پرہیزگار ہے، اللہ کی باتیں ماننے والا ہے، یہ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے ہاں محبوب ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، الا هل بلغت، 1,44,000 کا مجمع تقریباً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پہ قصوہ پہ تشریف فرماتے، آپ نے فرمایا حل بلغت الا بلغت، اے میرے صحابہ کیا میں نے اللہ کا پیغام تمہیں پہنچا دیا؟ بھیا کو زبان ہو کر انہوں نے کہا بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا۔ پھر آپ نے فرمایا فلیبلغ الشاہد الغائب، یہ جو حاضرین ہیں نا یہ پیغام ان کو پہنچا دینا جو موجود نہیں ہے، تاکہ کوئی کل قیامت کے دن یہ نہ کہہ سکے کہ اللہ میرے پاس حق نہیں آیا تھا، مجھے بتایا نہیں گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں نیشنلٹی، قومیت کی بنا پہ نہیں، رنگ پہ نہیں، زبان پہ نہیں، زیادہ زمین کا مالک ہونے میں نہیں، ثروت اور دولت پہ نہیں، غرب اور فقیر پہ نہیں، کسی خاندان پہ نہیں ہے، حسب نسب پہ نہیں ہے، یہ اللہ کا قاعدہ کلیہ قانون نہیں ہے، یہ بنیاد ہی نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے ان میں سے کہ یہ ہوگی تو وہ بندہ جنت میں جائے گا، یہ چیزیں ہوں گی تو اللہ ان سے محبت کرے گا، یہ کوئی قاعدہ کلیہ قانون نہیں۔ اللہ کے ہاں کیا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں معزز محترم سب سے زیادہ محبوب جو متقی ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہے، اللہ کی باتیں ماننے والا ہے۔ کسی ذات والے کو، کسی پیشے کو کبھی حقیر نہ سمجھیں۔ جو پیشہ کسی نے اختیار کیا ہے وہ حلال تو کھاتا ہے، حلال تو کماتا ہے، حلال کی تلاش میں رہتا ہے، اللہ کے ہاں پتہ نہیں کتنا ہی یہ برکت دیتا ہے، یہ کوئی چیز نہیں ہے۔ اب کسی کو حقیر سمجھنا، ایسا اگر کوئی آدمی دل و دماغ میں کوئی لاتا ہے یا اس کے دل میں یہ الفاظ انگڑائیاں لیتے ہیں تو یہ کفریہ جملے ہیں، ان کا اسلام سے دور کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ پھر جو آدمی تقوی اختیار کرتا ہے نا اس کے فوائد میں سے یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی دشمن سے بھی حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِن تَصْبِرُوا، اگر تم صبر کرو گے، صبر سے کام لوگے، وَتَتَّقُوا، اور تقوی اختیار کرو گے، ایک ہے صبر کرنا، دوسرا تقوی اختیار کرنا، لا يضركم كيدهم شيئا، تو کافروں کی تدبیریں تمہیں ذرہ برابر بھی نقصان نہیں پہنچائیں گی۔ مخلص ہو جانا اللہ کے پیغام کے ساتھ۔ پھر آدمی یہ چاہتا ہے بس اوقات، کیونکہ آدمی انسان کمزور ہے نا، اللہ نے یہ بھی فرما دیا کہ دنیا سے اگر کوئی آدمی ایسے ہے کہ جس کی موت سمجھتا ہے قریب ہے، اس کے چھوٹے چھوٹے ننھے منھے بچے ہیں، وہ بچوں کے بارے میں ڈرتا ہے، خوف زدہ ہے، تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ فرماتے ہیں وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا، اگر کوئی لوگ ڈرتے ہیں میں مر جاؤں، میرے چھوٹے چھوٹے ننھے منھے بچے، ان کا کیا بنے گا، یہ دل و دماغ میں خوف انگڑائیاں لیتا ہے، خوف علیہم، تو اللہ فرماتے ہیں یہ بچوں پر ڈرتے ہیں، کون کیا کرے گا، کیا ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ، ان لوگوں کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا ڈر دل و دماغ میں بٹھا دیں، اللہ سے حقیقی الفاظ میں ڈر جائیں۔ اگر یہ ڈر جائیں گے وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، سیدھی بات کریں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، غلط کام نہیں کریں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے دنیا فانی کو داغ فارقت دینے کے بعد ان کے بچوں کی بھی حفاظت کرے گا۔ اور آپ کو پتہ ہے سورہ کہف میں اللہ نے کی وہ نیک آدمی جو دنیا سے چلا، ان کے یتیم بچوں کے مال کی حفاظت کے لیے حضرت خضر نے مزدوری کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مزدوری کی، اور ہمیں اللہ نے قرآن میں پیغام دیا اگر کوئی آدمی تقوی اختیار کرتے ہوئے اللہ
کی باتیں مانتے ہوئے دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کی جو اولاد ہے پریشان نہیں ہوگی، اللہ ایسے اسباب پیدا کر دے گا کہ اولاد بہترین زندگی گزار سکے گی۔ ہمیں کرنا کیا ہے؟ ہمیں اپنی اولاد کو اچھے ڈاکٹر بناؤ، انجینئر بناؤ، تاجر بناؤ، سارا کچھ بناؤ، لیکن اس سے پہلے ایک اچھے دیندار بناؤ، ان کے دل و دماغ میں تقویٰ بٹھا دو، ان کو پڑھا دو، تعلیم یافتہ کر دو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ رشتہ ان کا استوار ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی پہچان آ جائے۔ آپ نے کوٹھیاں بنگلے نہیں دیے، گاڑیاں نہیں دی، ہیلی کاپٹر نہیں دیے، کاروبار نہیں دیے، کوئی بات نہیں، اپنے اپنے صحیح وسائل کے مطابق ان کی تعلیم اور تربیت کا اہتمام تو کیا، دنیا سے چلے گئے، اور انشاءاللہ العزیز اولادوں کی حفاظت اللہ مالک الملک خود کرے گا۔ نبی پاک فرماتے ہیں مجھے اللہ مالک الملک نے فرمایا کہ ان کو بتا دو کہ میرے خزانے اتنے ہیں کہ تمہارے پہلے موجودہ آخر میں قیامت تک کے آنے والے، پہلے جن موجودہ آخر تک قیامت تک کے آنے والے ایک چٹیل میدان میں کھڑے ہو جائیں، اپنی منہ مانگی مرادیں پوری کر لیں، ہر ایک کی مراد کو میں پورا کر دوں، تو میرے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں آئے گی کہ جیسے سوئی کو سمندر میں ڈبو دو، نکال دو، ایک قطرہ ڈیڑھ قطرہ سوئی کے ساتھ تو پانی کا سمندر کے پانی سے کمی ہوئی، لیکن اللہ کے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں ہوتی۔ اللہ اللہ ہیں، وما قدر اللہ حق کا قدر، اللہ فرماتے ہیں ان لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسے اللہ کی قدر کرنے کا حق تھا۔ اللہ کے پاس سب کچھ ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ کی حکمتیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایسے ہی اے میرے معزز محترم بھائیوں، تقویٰ ایک قابل تعریف انجام ہے۔ جو کوئی آدمی اللہ سے ڈر گیا ایسا شخص ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی دنیا بھی بنائے گا اور اس کی انشاءاللہ آخرت بھی بنا دے گا، سنوار دے گا۔ اللہ فرماتے ہیں تلک الدار الآخرہ، یہ جنت آخرت کا گھر، نجعلھا للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، کہ ہم نے ان لوگوں کے لیے رکھا ہے کہ یہ دنیا میں بڑائی نہیں چاہتے، فساد بھی نہیں کرنا چاہتے، والعاقبۃ للمتقین، اچھا انجام تو متقین کے لیے ہے، متقین کا ہے، اللہ سے ڈرنے والوں کا انجام اچھا ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ تقوی اختیار کرنے والے، اللہ سے ڈرنے والے، میں ان لوگوں کو جہنم سے بچا لوں گا۔ یہی ہے نا کہ مستقبل محفوظ ہو گیا، جنت کی شکل میں اللہ سے ایک رشتہ قائم ہو گیا، تو بنیاد کیا تھی؟ یہ تقوی تھا۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، کہ میں نے یہ قسم اٹھا رکھی ہے کہ تم میں سے نیک ہے، بد ہے، نبی ہے، ولی ہے، شہید ہے، قطب ہے، ابدال ہے، خطیب ہے، جو بھی ہے، اس نے جہنم کے اوپر سے گزرنا ہے، پل صراط سے گزرنا ہے۔ کانا علی ربک حتما مقضیہ، اللہ نے یہ فیصلہ کر دیا، یہ اوپر سے گزر کر ہی جانا ہے۔ کیسے گزریں گے؟ آنکھ جھپکنے کے برابر، بجلی کی طرح، ہوا کی طرح، تیز پرندوں کی طرح اپنے اعمال کی روشنی ہے، اپنی ایسی ملے گی، اعمال کے بل بوتے پر روشنی ملے گی، کراس کر جائیں گے۔ کچھ لوگ گر جائیں گے، زیادہ گناہگار گریں گے، اب وہ جہنم میں گریں گے، اللہ چاہے تو ان کی سزا پوری کر کے ان کو توحید کے بل بوتے پہ جنت میں پہنچا دے، اللہ سفارش کے بل بوتے پر اللہ محض اپنی رحمت سے ان کو معاف فرما دے، آخر میں جہنم میں رہ جائیں گے کافر اور مشرک لوگ۔ تو اللہ فرماتے ہیں، میں ذکر کر رہا تھا کہ ہم نے فیصلہ کیا جہنم کے اوپر سے ان کو گزارنا ہے، پھر کیا ہوگا؟ ثم ننجی الذین اتقوا، ہم نجات دیں گے تقوی والوں کو، جو اللہ سے ڈرتے رہے دنیا میں، ہم ان کو پل صراط سے بھی نجات دے دیں گے، جہنم سے بچا دیں گے۔ سبب کیا ہے؟ ایک تقوی۔ وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا، تو ہم ظالموں کو گھٹنوں کے بل گرے ہوئے جہنم میں چھوڑ دیں گے۔ اور پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں 7 آدمی جن کو اللہ اپنا سایہ دیں گے نا، جیسے ہم کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ دیں گے، اللہ تعالیٰ عرش پہ مستوی ہے، عرش کا سایہ، ورنہ تو عرش کا تو لفظ ہی نہیں ہے، اللہ ان کو اپنے سایہ میں جگہ دیں گے، جبکہ اتنا بڑا کوئی اور سایہ نہیں ہوگا۔ ان میں ہمارے مضمون کے ساتھ تعلق رکھنے والی بات ہے، ایک آدمی ورجل ذات امرأۃ ذات منصب وجمال، کہ ایک بندے کو ایک خوبصورت اور حسب نسب والی اور برائی کی دعوت دیتی ہے، حالات ہیں، سب کچھ ہے، سازگار ہے،
لیکن وہ بندہ مومن اس کے دل میں تقوی ہے، وہ کہتے ہیں انی اخاف اللہ، اے اللہ کی بندی میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں تیرے ساتھ منہ کالا نہیں کرنا چاہتا۔ اب اس نے کہا انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو پروٹوکول دیتے ہوئے اپنا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ اور پھر نبی محترم فرماتے ہیں ساتواں ایک آدمی وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، کہ تنہائی میں اس نے اللہ کو ذکر کیا، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اللہ اس کو اپنا سایہ دیں گے۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا، یہ بہترین گھر جس کا نام جنت ہے، ہم نے اپنے بندوں میں سے کس کو دینا ہے؟ من کان تقیہ، جو دنیا میں متقی بن کر زندگی گزارتا رہا، ہم سے ڈرتا رہا، اس کے دل و دماغ میں ہمارا ڈر تھا، اس کو ہم نے یہ جنت والا گھر ہمیشہ کے لیے دینا ہے۔ اب آخری بات، متقی، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ اس کی تفسیر ذکر کرتے ہیں مختصر الفاظ میں کہ اللہ سے ڈرنے والے آدمی کی نا 3 بڑی علامتیں ہیں۔ نمبر 1، خواتین و حضرات میں سے ہر وہ کہ جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے یا کرتی ہے، اللہ کی نافرمانی سے بچتا اور بچتی ہے، اگر غلطی ہو جائے تو اللہ سے معافی مانگتا اور مانگتی ہے۔ دوسرے نمبر پر ہر وہ شخص جو اللہ کو یاد رکھتا ہے، تنہائی میں بھی اعلانیہ طور پر بھی ہر وقت یاد رکھتا ہے، اگر اللہ تعالیٰ شیطان فراموش کرواتا ہے تو فوراً اللہ تعالیٰ کی یاد میں مگن ہو جاتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کو یاد رکھتا ہے۔ تیسرے نمبر پر ہر وہ شخص جو اللہ کا شکر کرتا رہتا ہے، شکر بہت بڑی نعمت ہے، لیکن شکوہ سے ہر حال میں شکر بہتر ہے، شکوہ کریں گے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ یہ 3 بڑی علامتیں، اللہ کی اطاعت، اللہ کی یاد، اللہ تعالیٰ کا شکر۔ پھر ہم دنیا میں سکون تلاش کرتے ہیں، حقیقی سکون تو دنیا میں مل سکتا ہی نہیں۔ کبھی ہم نے غور کیا کہ یہ دنیا، یہاں تو اللہ مالک الملک نے ہماری پوری انسانیت کے باپ آدم علیہ السلام کو سزا کاٹنے کے لیے بھیجا تھا، ہم ادھر سکون تلاش کرتے پھر رہے ہیں۔ اللہ کے فرامین میں عمل کرنے میں سکون ہے، اللہ کے ذکر میں سکون ہے، اطاعت میں سکون ہے، دل و دماغ میں اللہ کا ڈر بٹھانے میں تو سکون ہے، ورنہ یہ دنیا پانی کے اندر مگن ہو جانا۔ دنیا خوبصورت، سرسبز و شاداب ہے، بڑی خوبصورت ہے، آنے والے پر ورگلاتی ہے، پھسلاتی ہے، ٹریک سے اتار لیتی ہے، آخرت کا سبق بھلا دیتی ہے۔ الدنیا سجن المؤمن، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، قید میں کسی اس قیدی کی نہیں چلتی، ہماری اپنی مرضی نہیں چلتی۔ اگر ہم تھوڑے عرصے کے لیے اللہ کی مرضی اپنے جسم پہ نافذ کر دیں گے تو پھر ہمیشہ کے لیے کامیابی اور کامرانی ہے۔ اگر عیاشی کی، فحاشی کی، عریانی کی، فساد کی، یا اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتے ہوئے کچھ حاصل نہیں ہو۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اپنے دل و دماغ میں تقوی، اپنا خوف، للہیت پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے، آمین۔ وآخر دعوایا الحمدللہ۔